السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف مودانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے ایک شخص کا 54 سال تک حج قبول نہ ہوا، ماں کی خدمت کا انوکھا خوبصورت واقعہ۔ آپ سے گزارش ہے اس بیان کو، اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دربار الہی کی زیارت کی نیت سے آدمی گھر سے نکلتا ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے فرمایا اپنے گھر سے نکلتے ہی وہ میرا مہمان بن جاتا ہے، میں خدا اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی گھر سے نکلنے کے بعد سفر حج میں فوت ہو جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے۔ آدمی کی کہاں مجال ہے، کہاں جرت ہے کہ اس قسم کے ارکان ادا کرے جو فرشتہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کو پیشاب کی حاجت نہیں، پخانے کی حاجت نہیں، نیند کا غلبہ نہیں، بھوک نہیں، وہ تو ہر وقت سراپا عبادت میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر تو نکلنے کے بعد ارادہ تیرا میرے دربار کا ہو، میرے گھر کی زیارت کا ہو، طواف کا ہو، عشق لے کر کے نکلا ہو، اگر تو موت کے لقمے میں چلا گیا تو تیری طرف سے میں ایک فرشتہ کھڑا کر کے سارے ارکان ادا کراؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہ یمن سے۔ تمہاری غرض کیا ہے؟ کہ صرف حج، کوئی کاروبار تو نہیں؟ کہا نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو یہ حدیث شریف سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک حدیث کا جملہ ہے، رجا یومن کولدتہ امہ، آدمی ایسا لوٹتا ہے بیت اللہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سرزمین عرب اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہے، انبیاء کا سارا سلسلہ اللہ پاک نے وہیں قائم دائم فرمایا۔ پروردگار عالم نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی ایک اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل کا انتخاب فرمایا۔ ساری دنیا کی زمین اس زمین کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ فرمایا تو اب میں نے بنوانا ہے بیت اللہ، مستری ہو خلیل اللہ، مزدور ہو ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اپنا بچپن بڑا عجیب و غریب اندازے سے بھگتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہوئے تو شرک کی لعنت میں گرفتار لوگوں سے ٹکر ہو گئی۔ باپ بت گر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ بت گر ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں خداؤں کا کاروبار بھی ہوتا رہا ہے، معاف تو اب بھی نہیں کرتے، پہلے شرک کی ڈھیری بنائی اور اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا۔ اور آج کل تو اس جیسا بہترین کاروبار تو ہے ہی نہیں۔ ٹیلی فون کا بل نہیں، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی خرچہ نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، سارے ٹیکسوں سے پاک ہے یہ قبروں کا کاروبار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو تمام بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئے۔
بت خانہ بنا رکھا ہے، بے شمار بڑا لوگوں نے پوجا کرتے ہیں، نظر نیاز لگاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی۔ اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر، مالک کائنات کا دروازہ چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، ذرے ذرے کا خالق وہ، قطرے قطرے کا مالک وہ، ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ، اسے چھوڑ کر کدھر کو لوگ جا رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا زمانہ ہے، لوگ میلے کی طرف نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، بتوں میں جا گھسے کلاڑا لے کر، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا سر اڑا دیا۔ سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر نکل آئے۔ واپس آئی قوم، بتوں کا برا حال ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ كُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی تھی، رشد عطا کی تھی، صراط مستقیم ان کو سمجھایا اور سجایا تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَاكِفُونَ۔ بڑے بڑے بت بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے چیکنے، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تراش تراش کر، چھیل کر کے بت بنا کر خدا کا نام دیا کرتے تھے۔ بڑا عجیب زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر پتھروں کی تراش کر خدا بنائیں تو کافر، آج مسلمان اعلیٰ درجے کی قبر بنا کر سجدے کیا کرے، طواف کیا کرے، رات دن چاٹا کرے، اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ کام کیا کس نے؟ ہمارے خداؤں کی توہین کر دی، بے ادبی کر دی، بے آبروئی کر دی۔ آپس میں کہنے لگے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک نوجوان ہے، وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ان کو برا کہا کرتا ہے، اس کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری قوم اکٹھی ہو کر کے آ گئی۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ قرآن کریم ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں۔ اے کاش آج کے مسلمان کو قرآن کریم دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق ہو جائے، ساری دنیا اور دین کے مسئلے حل ہو جائیں۔ مگر مسلمان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی ساری مشکلات کا حل دنیا میں تلاش کرنا ہے، ساری مشکلات کا حل سیاست کے طور پر حاصل کرنا ہے، ساری دنیا کی مشکلات کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے حل کرنا ہے، قرآن کریم کے ذریعے نہیں۔ دنیا کے لوگوں آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کابل سے لے کر طرابلس تک سارا افریقہ، جنوبی ایشیا، مشرق بعید، مشرق قریب، مشرق وسطی اور بر صغیر، تمام کے تمام اقوام عالم سے خداوند کریم کی توحید کا لوہا منوایا تھا۔ توپیں ان کے پاس نہ تھی،
थी, एटम बम ना था, हाइड्रोजन बम ना था, दफ्तर बंद गाड़ियां ना थी, तैयारा शिकन तोपे और टैंक ना थे, खुदा का कुरान था, पूरी दुनिया पे छा गए। जिस मुल्क को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 गुलामों ने फतह किया, सिर्फ 3 बंदे, 3 आदमी, काली कमली वाले के 3 गुलाम, उधर पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क की फौज है, पूरे मुल्क का लश्कर है, हुकूमत है, इख्तिदार है, नशा है, दौलत है, सब कुछ है। इनके पास रोटी भी नहीं, इनके पास असला भी नहीं, इनके पास सादो सामान भी नहीं, मगर ईमान था, खुदा का कुरान था। खुदा की कसम, जब कुरान करीम लेकर स्पीड में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 गुलाम खड़े हुए, सारे मुल्क को शिकस्त देकर खुदा की तौहीद का लोहा मनवाया। आज प्रेस है, अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, प्रोग्राम है, कहना सुनना है, चलना फिरना है, मगर कुरान करीम मुर्दों के लिए ताक में बंद करके रख दिया। मैं कहता हूं तुम्हें मरे हुओं को भी कोई कुरान पढ़ने वाला न मिलेगा। जब सारे छोड़ दोगे, बाप मरेगा, तेरा कुरान दूसरा क्यों पढ़ेगा कोई? कुछ ठेका उठा रखा किसी ने? ऐसी सूरत में मुसलमान जब तक अल्लाह के कुरान को अपने पास रखता है तो ताईद एज़दी उसकी शामिल हाल रहती है, और जब वो कुरान करीम को ठुकरा देता है, छोड़ देता है, तो बात खत्म हो जाती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक जात, आज हम तो कह देते हैं कि हम तो थोड़े हैं, हम तो अकेले हैं, क्या करें? खलीलुल्लाह की एक जात है, अकेले हैं, डर नहीं, खौफ नहीं, हुज़न नहीं, मलाल नहीं, परेशानी नहीं, घबराहट नहीं, रंगा निकाल दिया खुदाओं का। आ गए वो लोग, आके कहने लगे, क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच बता, ये खुदाओं को लंगड़े लुल्ले किसने बनाया? इनके नाक किसने काटे? कान किसने काटे? क़ालू समीना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। यही एक नौजवान है जिसका अकीदा दूसरा मालूम होता है, जिसका नजरिया दूसरा मालूम होता है, जिसके हालात कुछ अलग थलग मालूम होते हैं, यही वो हो सकता है। तभी तो अल्लाह पाक को प्यार आया, मेरे खलील तूने अकेले ने मार खाई है, हाँ मैं अपने घर की तामीर तुझसे, तेरे उन हाथों से ना कराऊं जिन हाथों से तू मेरे खुदा, मुझ खुदा के मुकाबले में बनाए हुए बुतों को तोड़ा करता है, जिन हाथों से तूने शिर्क के अड्डे मिटाए, जिन हाथों से तूने बुतखाने तोड़े, बुतों के नाक कान तोड़े, आ मेरे खलील उन्हीं हाथों से मैं अपने बैतुल्लाह की तुझसे तामीर कराऊं। ये तेरे हाथ बड़े बाबरकत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे क्या कहते हो? जाओ अपने हाजत रवाओं से पूछो, मुश्किल कुशाओं से पूछो, जिसकी टांग कटी उससे पूछो किसने काटी, जिसका नाक कटा हुआ उससे जाकर के पूछो तेरी नाक किसने काटी, जिसका कान कटा हुआ उससे जाकर के पूछो तेरा कान किसने काटा। क़ालू फ़अतू बिही अला आयुनिन्नास लअल्लहुम यशहुदून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया, तुम्हें बेटे दे सकते हैं, खुद नहीं बता सकते कि मारा किसने है। सारी दुनिया में बारिश बरसाने पे कादिर है और तुम्हें नहीं बता सकते कि हमारा रगड़ा किसने निकाला है। तुम्हें दुश्मनों पे फतह देने पे
قادر ہیں, تمہارے دشمنوں کو مٹانے پہ قادر ہیں, بارش برسانے پہ قادر ہیں, اولاد دینے پہ قادر ہیں, تمہیں بیماری دے کر دور کر دینے پہ قدرت رکھتے ہیں, تو خود نہیں بتا سکتے کہ ناک کان کس نے کاٹا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے, یہ کوئی بولنا جانتے, یہ تو بولنا ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا اچھا یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کہ ہم نے بنائے چھینیوں سے, ہتھیاروں سے چھول کر تراش کر ہم نے بنائے. فرمایا ظالموں, جن کو تم بناؤ چھینیوں اور لوہوں سے تراش تراش کر چھین چھین کر جن کو تم بناؤ, جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو وہ تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور سمجھو اگر اس زمانے کے پتھروں کے بنے ہوئے خدا, ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا مشکل کشا نہیں ہو سکتے, تو آج کا کوئی ولی جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک نہیں. اللہ اکبر. اللہ کہنے لگے جی یہ تو بولنا نہیں کرتے, یہ تو بولنا نہیں جانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم. آؤ ادھر میری بات سنو, جو نفع نقصان کا مالک نہیں, جو اپنا نفع نقصان نہیں بتا سکتے, وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ کب تمہاری حاجت روائی کریں گے, کب تمہاری مشکل کشائی کریں گے, کب بگڑیاں لوگوں کی بنائیں گے, اور کب وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے پہ قادر ہوں گے, جب خود بتا نہیں سکتے کہ یہ کام کیا کس نے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے جا کر بت خانے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کلاڑا اسے اس کے کندھے پہ رکھا ہے, بڑا گرو گھنٹا لیے ہے, اس سے تو پوچھ لو, اس سے پوچھو کہ یہ کام کیے کس نے. ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کا, تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تم تو کہہ دو کہ آج تو کھردری کھردری باتیں کر رہا تھا. کھردری باتیں میں نہیں کرتا, خدا کرتا ہے, اور قوم نہیں کرتا. دنیا کا کوئی صدر دوسرا صدر ماننے کو تیار نہیں, تو خدا دوسرا خدا کیسے مان لے گا؟ تم تو اتنی غیرت مند, اپنی بیوی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتے, اور اللہ تعالیٰ جس نے غیرت کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا ہو جھکے کسی اور کے سامنے. کھلاؤں میں, پلاؤں میں, پہناؤں میں, بیوی میں دوں, بچے میں دوں, مشکل کشائی میں کروں, جوانی میں دوں, تندرستی میں دوں, آنکھ میں دوں, کان میں نے دیے, دل و دماغ میں نے دیا, دولت میں نے دی, مال میں نے دیا, اور جب آئی اطاعت کی باری, غلامی کی باری, بندگی کی باری, عبادت کی باری, اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غضب اور غصہ زنا سے نہیں آتا, اتنا بڑا چوری سے نہیں آتا, ڈاکے سے نہیں آتا, جب تو میرے در کے سوا کسی دروازے پہ جب جا کے سر جھکاتا ہے, خدا فرماتے میری کبریائی جلال میں آتی ہے. سارے فلسطین والے جل گئے, کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو, پکڑو اسی ابراہیم علیہ السلام کو, جلاؤ اسی پکڑ کر. وانصروا آلہتکم, آؤ اپنے معبودوں کی امداد کرو, ان کی خدمت کرو, ان کا تعاون کرو, ان کی حمایت کرو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر تم کچھ کرنے والے ہو, اگر کچھ کر سکتے ہو, آؤ پھر پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو اور چیخا میں پھینکو. چنانچہ نمرود نے انتظام کیا لمبا چوڑا, ہزاروں نے لاکھوں من لکڑ اور ایندھن جمع کیا, اور آگ
आग सुलगाई, दहक उठी, कोले बन गए, शोले बन गए। पंगूड़े में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर ऐन दरमियान में फेंका है। कुर्बान जाऊं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़मीर पे, अकीदे पे, नजरिए पे, ईमान पे पंघूड़ा तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा रहे हैं पकड़कर। फरिश्ता सामने आता है, सलाम करता है और कहने लगा, ओ इब्राहिम मुझे हुक्म दे, मैं बारिश पे मामूर हूँ, अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाता हूँ। मैं बारिश बरसाकर सारी आग को, आतिश को, बाग को बुझा दूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ फरिश्ते क्या मेरी इस हालत का मेरे रब को पता है? जो हालत मेरी इस वक्त बन रही है मेरे रब को इसका इल्म है, पता है? फरिश्ते ने कहा पता है। अल्लाह के नबी ने जवाब दे दिया, बीच में से हट जा, फिर रब्बे जलील जाने और उसका बंदा खलील जाने। जो वो चाहेगा मैं तो उस पे राजी हूं जो मेरे रब को मंजूर हो। हवा पे जो फरिश्ता मामूर था वो आया कि मैं हवा ऐसी चलाऊं ये सारी आग हवा में उड़ जाएगी। फरमाया नहीं, क्यों? जिस तरह मेरे रब को मंजूर होगा वही होगा। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चिखा में फेंक दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की तो आग भी मखलूक है। अरे आग ठंडी हो गई, अल्लाह के हुक्म से आग तो सर्द पड़ गई। अल्लाह के कुरान में अल्लाह के हजारों हुक्म सुनकर आप आज तक ठंडे नहीं पड़े। आग को शर्म आई जिसका मादा ही जलाना है कि अल्लाह के हुक्म के सामने मैं अपनी जलाने वाली ताकत को कैसे बहाल रखूं? खुदा का हुक्म आया है। आग ने अपनी आदत वाला काम छोड़ दिया, जलाना छोड़ दिया, साड़ना छोड़ दिया, ठंडी हो गई, सलामती के साथ ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई, बागो बहार बन गई। अल्लाह के हुक्म के सामने आग बदल गई, हम ना बदले। जो हमारी आदतें बनी हुई है हमने नहीं बदलना। कुरान के सामने नहीं झुकना, अल्लाह के हुक्म के सामने नहीं अपने आप को बदलना। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चिखा के दरमियान में पड़े। आवाज आती है, कुल ला याना रुकूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। आग ठंडी हो जा, सलामती के साथ मेरे खलील के साथ ठंडी हो जा, तकलीफ ना हो, इतनी ठंडी भी ना बनना जिससे मेरे खलीलुल्लाह को तकलीफ पहुंचे। आग गुलजार बन गई। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 500 साल की इबादत एक तरफ और खाने काबा पर यूं एक निगाह डालना एक तरफ। अंदाजा लगा जब निगाह डालने वाले का ये मर्तबा है और ये सवाब मिलता है, बनाने वाले को क्या मिला होगा? बनाने वाले को क्या मिला होगा? वो कितना बरकतों वाला इंसान होगा, वो कितना बरकतों वाला पैगंबर होगा, वो कितना रहमतों वाला पैगंबर होगा जिसके हाथों ने बैतुल्लाह की तामीर की। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री का काम करते हैं और बेटा ज़बीहुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम मजदूरी का काम करते हैं। बन रहा है बैतुल्लाह, बना रहा है खलीलुल्लाह और गारा ईंट पकड़ा रहा है ज़बीहुल्लाह। मिस्त्री भी नबी, मजदूरी का काम करने वाला भी नबी। अल्लाह पाक का घर मुकम्मल कर दिया। फरमाया इन्ना वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कुर्रे अरद पे सबसे पहला घर अल्लाह पाक जल्ले शानो ने सबसे पहले अपना घर बनवाया।
اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان بلایا، اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا، حضرت مائی سارہ کو بلایا اور بلا کر دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے۔ الہ العالمین، دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ کی آمین ہے، حضرت مائی سارہ کی آمین آمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے، جو اس کی زیارت کو آئے، جو اس گھر کا طواف کرے، بوڑھے آدمی، بوڑھی عمر کا، بڑی عمر کا آدمی، جو بھی حج کرنے آئے، طواف کرے، الہ العالمین میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حاجی حج کرنے آج چلا، دعا ہزاروں لاکھوں برس پہلے ہو گئی۔ فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے، طواف کے ارادے سے آئے، زیارت کے ارادے سے آئے، حرم محترم میں آئے، حج کا پروگرام بنا کر آئے، میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کرے، اس کا احترام کرے، یا اللہ جو جوان آئے، جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے، میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دونوں باپ بیٹوں، پیغمبروں نے، نبیوں نے دعا کر دی۔ حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا کرو۔ حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی، الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، طواف کے لیے آئے، احترام کے لیے آئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت ہاجرہ نے دعا کی، آمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت سارہ کی آمین ہے، حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سارہ کی باری آئی دعا کرنے کی، دعا کرتی الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے، عمر رسیدہ عورت آئے اس گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف فرما۔ پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے، نکلتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے، دکان کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں، ایک مستانہ وار، ایک دیوانہ وار چلتا ہے۔ حرم محترم کا اس کا ارادہ ہے یہاں سے کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جو سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے، محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی ملک میں جاؤ، آدمی پریشان ہوتا ہے، امریکہ میں آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کدھر کو جاؤں گا، یورپ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، کسی ملک میں بھی جاؤ، یہ خاصہ ہے، سرزمین عرب پہ قدم رکھتے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں دوسروں کے یہاں نہیں، اپنوں کے یہاں آیا ہوں۔ اور ادھر دل میں یہ بات آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بند کریم آواز دے رہے ہیں، گھبرا نہ، آ جا، یہ بیت اللہ بھی میرا، تو بھی میرا، یہ زمین بھی میری، یہ آسمان بھی میرا، گھبراتا کیوں ہے، اور تیرا میزبان میں ہوں، ادھر آ۔ فرما دیا میرے دربار میں آنے کے لیے کچھ شرطیں بناؤ، خبردار اگر کوئی زینت والا کپڑا پہن کر آیا، بادشاہ تخت و تاج اتار کے آؤ، سرخیاں
याकूतों, सब्ज याकूतों वाले ताज, सोने की लड़ियों वाले ताज, चांदी और हीरे के लगे हुए ताज उतार के आ, मेरा दर हो तेरा सर हो, नंगा सर करके ला, खबरदार सर पे कुछ नहीं। बादशाह नंगे सर आओ, वजीरों नंगे सर आओ, गवर्नरों नंगे सर आओ, जिम्मेदारों सरमायादारों, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकरों मर्दों, तमाम के तमाम नंगे सर आओ। कोट पतलून उतार के आओ, सलवार कमीज उतार के आओ। तुमने जो अपने अपने मुल्क के मुताबिक फैशन बना रखे हैं, इन सारे फैशनों को उतार कर मेरे यहाँ तो एक ही फैशन है, मेरे बंदे तेरा सर हो मेरा दर हो, तेरा दिल हो मेरा घर हो। एक ही फैशन चलेगा यहाँ, तमाम कपड़े उतार के आओ। सिला हुआ कपड़ा पहनना, एहराम बांधना जायज नहीं, हाजिरी नहीं होगी और हज नहीं होगा, बिल्कुल सही मरासिक अदा नहीं होंगे। फरमाया चाहे यूरोप का बाशिंदा हो, एशिया का बाशिंदा हो, बर्रे सगीर का बाशिंदा हो, काले मुल्क का रहने वाला हो, गोरों के मुल्क के रहने वाला हो, बादशाह और फकीर हो, तमाम के तमाम एक लिबास में आओ। वो लिबास क्या हो? फरमाया एक चादर गले में डाल ले, कफन पहन के आ, घर से पूरी तरह निकल के आ। हाँ, तुझे क्या मालूम वापसी भी तेरी होगी कि नहीं, तैयार हो के आ, पक्का प्रोग्राम बना के आ। फमन रफका फीहिन्नल हज्ज फला रफका वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज, फमन फरग फीहिन्नल हज्ज फला रफका वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज। झगड़ा नहीं करना, गुनाह नहीं करना, रफस नहीं करना। रफस के मानों में जीनत भी है, ज़ेबो जीनत तुमने नहीं करनी। खुशबू लगाकर मेरे दरबार में मत आओ, ये जेंटलमैनी अपने घर चलाओ। दिल में ये बात मत लाओ कि मैं कुछ बन के चला हूं और मेरे दरबार में बन के आएगा। मिट के आ, बंदगी करता हुआ आ, सर झुकाता हुआ आ, मुझे अपना खुदा और माबूद और कारसाज मानता हुआ आ। फरमाया सलवार कमीज नहीं चलेगी, कोट पतलून नहीं चलेगा, तमाम कपड़े उतार के आओ। एक कपड़ा अपनी तहमत की जगह लपेट ले ताकि तेरी शर्मगाह छुप जाए, और एक कपड़ा गले में डाल ले और कंधा फिर भी नंगा रख ताकि कोई ये ना कहे कि अल्लाह के दरबार में भी कपड़े पहन के चला है। इसी को कहता कि कोई इल्म बादशाह है, कोई है इल्म फकीर, सब नजर आते हैं तेरी दाम उल्फत के असीर। बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, बादशाह हो फकीर हो, कोई भी हो कोई भी हो, अल्लाह के दरबार में यकसा। बंदा तो बंदा है ना। अल्लाह पाक आप सबको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। हर में मोहतरम में जब नमाज होती है अजब अंदाज होता है, सारी कायनात सर से नंगी खड़ी है, कफन में लिपटे खड़े हैं, अपने मौला के दरबार में हाजिर हैं। और अजब दरबार है, हर में मोहतरम में कदम रखते ही पसीने छूट जाते हैं, सराबोर हो जाता है पसीनों में, और आदमी का ज़मीर खुद मुलामत करता है, और मेरे मालिक मैं इतना बड़ा रूस यार, ये तेरा दरबार, कहाँ मेरी
الہی، کہاں میرے کرتوت اور کہاں تیرا یہ بابرکت دربار؟ شرم آتی ہے، پسینوں میں آدمی خود بخود ڈوب جاتا ہے، حرم محترم کے اندر جاتا ہے، بیت اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ خدا بند عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا، اور فرمایا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر جس نے دعا مانگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دامن پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا، اور جس نے مقام ملتزم پہ لپٹ کر مجھ سے مانگا، میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ لپٹ کر، میری دہلیز پہ پڑھ کر مجھ سے سب کچھ مانگ لیا۔ طواف کرتا ہے، آواز لگاتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، الہی میں حاضر ہوں، الہی میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے دربار میں میری حاضری قبول فرما، تیرے دربار میں میری حاضری منظور فرما، میں آیا ہوں تیرے دربار میں سر مارنے کے لیے، تیرے دروازے پہ غلامی کرنے کے لیے میں آیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدینے پاک سے باہر ایک آدمی نے آ کے احرام باندھا اور احرام باندھ کر آواز لگائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں تھے، عمر رسیدہ تھے، چل رہے ہیں، پھر بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور حج کے لیے آ رہے ہیں۔ برابر میں کھڑے ہوئے کسی جوان نے کہا بڑے میاں ہم نے بھی سنا ہے تیری حاضری جب منظور نہیں، دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تکلیف اٹھاؤ گے؟ جوان نے کہا جنہوں نے غیب کی آواز سن لی تھی۔ بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا بیٹا تم ایک دن کی آواز سن کر کے مجھے گھبرا رہے ہو اور خود بھی پریشان ہو رہے ہو، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، 53 سال گزر گئے مجھے یہی آواز سنتے سنتے۔ پھر اے نوجوان یہ بتا اگر اس دروازے پہ منظور نہیں تو پھر اور دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے میں ماتھا رگڑوں؟ منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے کہ میں پیشانی کو اس کے دروازے پہ رگڑتا رہوں، میں حاضری دیتا رہوں، منظور کرنا اس کا کام ہے، حاضری دینا میرا کام ہے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ غیب سے آواز آئی آج ہم نے تیرے یکدم 54 حج قبول کر لیے، یکدم تیرے ہم نے آج 54 حج قبول کر لیے، ہم تو تجھ سے اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے اور یہ بات کہلوانا چاہتے تھے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر معمولی صاحب کو کسی کو قرضہ لینا ہو تو پہلے جا کر کے یہ ٹھوکر مارتے ہیں ایمان نال یار اساں تو کہیں کو لوگ نہیں کوئی ٹکا پیسہ گڈا ہے کہیں نہیں، جب لوڑ پوندی ہے اساں دے ساڈا یار ہے پیا، ساڈا رشتہ دار ہے پیا، اساں تو تیرے کول آویں دے ہن نہ لے تیری مرضی، اساں بے بوہے تے کہیں گئے ہی کوئی نہیں، ان کو راضی کرن واسطے بے بوہے دی تردید پئی تھیندی ہے، 4 ٹکے قرضہ لیون واسطے ان کو جتاونا پوندا ہے، اساں تیرے بوہے تو سوا کلائی کیسے کول گئے ہی نہیں، اکے نہیں گئے، تو خدا کو نہ جتاؤ کہ ہم تیرے دروازے کے سوا کبھی کسی دروازے پہ آئے ہی نہیں۔ اگر تم اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہو کہ اس دل میں تیرے سوا کسی کی جگہ نہیں، جن لوگوں کو باب العشق سے واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ محبوب
महबूब फिर मुस्कुराता है, यूं कहो ना असा तेरे सिवा कह कुछ जान नहीं कहे नहीं, ई दिल दे विच कोई जाति पा ही नहीं सकता तेरे सिवा, ये दिल तेरे वास्ते है। ओ बादशाह हजार परी आवे, हजार हसीना आवे, हजार फलानी आवे, मैं ईमान नाल तेरे सिवा कह को लेखन कीते तैयार नहीं, कहेंगे मुंह दे उत्ते थूकण कीते तैयार नहीं। जड़ वेले गल्ला मारदा है ना महबूब को वल मुस्कुरांदा देखो, खुश थींदे, हाँ हाँ मेरे उत्ते कुर्बान है, मेरे उत्ते निसार है। हालांकि है सारा मतलब, अगर एक मिट्टी का बना हुआ महबूब इस बात से राजी होता है कि तेरे सिवा मैं किसी को नहीं चाहता, तो वो जमीन और आसमान का मालिक राजी नहीं होगा जब बंदा कहता है ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हज तो है ही तालीम इस बात की कि दर मेरा हो, सर तेरा हो, दिल तेरा हो, घर मेरा हो, कदम कदम पे यही तालीम है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तमाम के तमाम हाजियों को यही तलबिया पढ़ना पड़ता है। यहाँ दूर से ही लमलम की पहाड़ी से, अभी दूर है सरजमीन अरब, पहले से एहराम बांधो, तैयार हो जाओ, दीवाने बन जाओ, मस्ताने बन जाओ, छोड़ो बादशाहत, छोड़ो अपनी तमंगरी, छोड़ो अपनी ज़ेबो ज़ीनत, आओ दीवाने बनो। और इसी को कहता कि दर्द गम रंजो अलम फिक्रो कल खौफ हिरास, दर्द गम रंजो अलम फिक्रो कलक खौफ हिरास, वो बला कौन सी है जो शब हिजरा में नहीं, और तेरे विशाल में सब कुछ है, तेरी जुदाई में बड़ी परेशानी है। तवाफ में भी ये बात समझा दी जाती है कि मेरे घर के सिवा किसी जगह का तवाफ जायज नहीं। तो फरमाया फरिश्तों आओ, मेरा बंदा आया है, घर मेरा है, चक्कर इसका है, और यहाँ मेरे काबे के मीनारों पे खड़े होकर इसकी बख्शिश के लिए झोलियां फैलाकर तुम दुआएं मांगो, इसलिए कि मेरे घर का तवाफ कर रहा है, मेरे घर का चक्कर लगा रहा है, मुझसे मांग रहा है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, इलाही माफ कर दे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मुझसे मांग रहा है। गुजरता गुजरता रुकने यमानी को हाथ लगाकर गुजर जाने का हुक्म है। आवाज आती है फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे घर के कोने को हाथ लगाया, आओ 40 फरिश्ते यकदम आकर मेरे बंदे से मुसाफा करो। क्यों? ये मेरे घर के सिवा किसी जगह को बाबरकत जगह नहीं जानता, किसी दरख्त को बैतुल्लाह के मुकाबले में नहीं मानता, किसी घर को काबे के मुकाबले में नहीं मानता, किसी कब्र को नऊज़ुबिल्लाह काबतुल्लाह के मुकाबले में नहीं लाता है। फरमाया हाजी जब तवाफ करे दुआ मांगे फरिश्तों आमीन कहते जाओ, 7 चक्कर लगाओ मेरे बंदों के, आओ ये मेरे मेहमान हैं। जमजम का पानी पीने जाता है, तवाफ पूरा करके 7 चक्कर लगा के जमजम का पानी पीता है। फरमाया आजा आजा, तू मेरे दरवाजे पे आ गया, तू मेरे काबे में आ गया, तू मेरे हरम में आ गया, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूँ। सारी दुनिया पानी पिलाती है अपने मेहमानों को, आ तुझे वो पानी पिलाऊं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म और नाजुक एड़ियों की रगड़ से जारी हुआ था। जमजम का पानी पीता है। हाजियों से पूछो, थका हुआ जाता है, नींद का मारा हुआ जाता है, घबरा हुआ जाता है, तवाफ किया, तवाफ ज़ियारत किया, पहला तवाफ किया और जमजम पिया और तमाम थकन पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जैसे तुम जिसके यहाँ मेहमान जाते हो 7 अप की बोतल पीकर ढकार लेकर छत की तरफ देखते हो नहीं, तो वहां जमजम का पानी पीकर फिर काबे की तरफ आदमी देखता है। इसके बाद फरमाया आजा आजा, अभी फारिग नहीं हुआ, तवाफ तूने कर लिया, मेरे घर का तूने चक्कर लगा लिया, बख्शिश की दुआएं मांग ली, रो लिया, धो लिया, और मैंने तुझे पानी छानी भी पिला दिया। चाय वाय होती है ना हमारे यहाँ, फरमाया मैंने तुझे पानी छानी पिला दिया, जमजम पिलाया, आ
اس کعبے کے بنانے والے نے حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، تو بھی وہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کر، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ۔ چنانچہ اب نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور مجھ کو نوازتے ہیں۔ تبھی تو فرمایا کہ حاجی توبہ کرے، عادت بدلے، میرے قانون کو اپنائے۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ یہاں سے ایسا واپس جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ جب سلا ہوا کپڑا جائز نہیں، خوشبو لگانا جائز نہیں، اپنی بیوی کی طرف احرام باندھے ہوئے دیکھ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ کیوں؟ کہ جس کا دیوانہ بن کر آیا، جس کا مستانہ بن کر آیا، وہاں تو یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں، ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے دروازے پہ آیا، میرا بن کر آیا، تو جب تک احرام تیرا بندھا ہوا ہے نا، میرے والی عادت اپنا، میری بھی بیوی نہیں، تو بھی سمجھ لے تیری بھی نہیں، میں بھی کپڑے نہیں پہنتا، تو بھی سمجھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سے واقعہ پر مبنی بیان، حج پر بیان، بہت پیارا بیان، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور سب سے بڑی بات کہ فضیلت حج کیا ہے، حج کا کس قدر بڑا مقام ہے شریعت اسلام میں۔ آخر میں آج کے اس بیان میں ہم بیان کرنے والے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کوئی بادشاہ سیر و سیاحت کے لیے باہر نکلا تو اس نے ایک آدمی کے پاس ایک گائے دیکھی جو 30 گائے کی مقدار کے مطابق دودھ دیتی تھی۔ اللہ! بادشاہ متعجب ہوا اور اس نے وہ گائے خود لے جانے کی نیت کر لی۔ دوسرے دن دونے کے وقت پھر آیا تو گائے نے پہلے کی نسبت نصف دودھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا اس کا دودھ کیسے کم ہوا، کیا اسے چارہ وغیرہ نہیں ڈالا؟ مالک نے کہا اسے معمول کے مطابق چارہ دیا گیا ہے، مگر محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اپنی نیت درست کر لی تو گائے نے دودھ بھی ویسے دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تجارتی مال آیا، تاجر خریداری کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا جب سورج طلوع ہوگا تو فروخت کیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر بھی آئے جنہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ قیمت لگائی۔ آپ نے فرمایا ہم نے رات کے وقت جن تاجروں کے لیے نیت کر لی تھی انہیں ہی دیں گے، اگرچہ تمہارا ریٹ ان سے زیادہ ہے۔ نوشیروان شکار کے لیے نکلا، ایک راستے میں اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اچانک ایک باغ نظر آیا اور اس میں ایک لڑکا دیکھا تو اس سے پانی طلب کیا۔ اس نے کہا یہاں پانی موجود نہیں۔ اس پر نوشیروان نے کہا تو پھر ایک انار ہی لے آؤ۔ چنانچہ اس نے ایک انار پیش کیا۔ بادشاہ کو بہت ہی میٹھا لگا اور ارادہ کر لیا کہ یہ باغ اس سے لے لیا جائے گا، یہ باغ اس سے لے لیا جائے گا اور تو وہ ترش نکلا، نہیں لے لیا جائے۔ ساتھ ہی ایک اور انار مانگا تو وہ لایا، توڑا گیا تو وہ ترش نکلا۔ نوشیروان نے کہا یہ کسی اور پیڑ کا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اسی درخت سے لیا ہے۔ نوشیروان نے کہا پھر اس کا ذائقہ بدلا ہوا کیوں ہے؟ لڑکے نے جواباً کہا ممکن ہے بادشاہ کی نیت میں فطور پیدا ہوا ہو۔ یہ سنتے ہی نوشیروان نے اپنی نیت سے باز آیا اور کہا ایک اور انار توڑ دو۔ اس نے حاضر کیا تو یہ پہلے انار سے بھی زیادہ میٹھا نکلا اور کہا ایک انار اور دو۔ اس نے حاضر کیا تو
ایک انار اور دو۔ اس نے یہ حاضر کیا تو یہ پہلے انار سے بھی زیادہ شیریں نکلا۔ بادشاہ نے کہا یہ عمدہ کیسے ہوا؟ لڑکے نے عرض کیا حاکم وقت کی نیت میں خلوص پیدا ہونے کے باعث۔ کسی بادشاہ نے ایک شخص کو اپنے وزیر اور مقرب بنایا، دوسرے نے چاہا کہ یہ مقرب خاص نہ رہے اور اپنی طرف سے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت لگائی کہ تمہارا فلاں وزیر کہتا رہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو نہایت غضبناک ہوا اور اسے بلا بھیجا۔ وہی شخص وزیر کے پاس پہنچا اور اسے کوئی ایسی چیز کھلا دی جس میں بہت زیادہ لہسن ڈالا گیا۔ اب اس نے کہا تجھے بادشاہ نے یاد کیا ہے؟ جب وزیر حاضر خدمت ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ بادشاہ کو لہسن کی بدبو سے سخت نفرت تھی۔ جب وزیر کو بادشاہ نے ایسی صورت میں دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا وہ شخص سچ میں کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف مدانی صاحب کا خوبصورت سا بیان۔ اس بیان میں مجھے ایک چیز بڑی گور کے دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میں نے بار بار ویڈیو میں دکھائے ہیں، میری کیٹی کے بیبی ہیں، کیسے لگے ہیں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔